بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیم گرم پانی رات کو ایک گھونٹ پی کر سونے سے معدہ صاف رہتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اسے سر اور جسم پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ریت پر زیادہ کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں یا اس کے پتے چبائیں، پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بے وقوف اور زیادہ عقل مند میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 9 لاکھ سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ بلغم سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل سے سر کی مالش کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بار کنگھی کرنے سے بلغم بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کی موم لگائیں، ایڑیاں نرم اور صاف ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اندرونی طور پر صحت مند ہے۔ ناظرین، کھجور اور دودھ کا ملک شیک پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلدی اٹھنا جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ مضبوط رہتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ناظرین، جب زیادہ غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینے سے دمے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ بعد پیشاب نہ آئے تو معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اچار بناتے وقت آم کی گٹلی نہ پھینکیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار میں ڈالیں، یہ پیٹ درد کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے والا شخص جلد بیمار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے معدے میں زیادہ تیزابیت ہو، انہیں تازہ سیب کا جوس زیادہ پینا چاہیے۔ جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ۔ 10 دن تک یہ نسخہ استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے، 1 کپ دودھ، 2 کھجوریں اور ایک کیلا بلینڈر میں ڈال کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑے ہوئے پیٹ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، اگر کھانے کے بعد دانتوں کا ذائقہ خراب ہو جائے تو لیموں کے بیج چبانے سے ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں اور ساتھ میں کھجور کھائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ کھانوں میں بادام کا پھول استعمال کریں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ناظرین، رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ ورزش کا فائدہ صرف صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت کرنے کا فائدہ نہیں۔ روزانہ کھجور کھانے سے جسم کے اندرونی زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو کول ڈرنک، چاول، دہی اور لسی سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں، یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط کرنا ہے تو نیم کا تیل لگائیں، اس سے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار کسی اچھی جگہ جا کر بیٹھنے یا سیر کرنے کے لیے جانے سے ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں وہ دودھ میں 1 سیب کھائیں۔ صبح ناشتہ کرنے سے صحت میں بہتری آتی ہے اور چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 بار پڑھنے سے آپ کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے۔ ناظرین، اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں کی طرح اپناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش صحیح وقت پر پرندے ہی منتخب کرتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ہمیشہ پانی مٹی کے پیالے میں پینا چاہیے۔
ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کمر کے موہرے میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لوگ پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے تک روزانہ 1 چمچ لیں۔ ناظرین، منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں، جبکہ الائچی اور سونف چبانے سے بھی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جبکہ کمر درد کے لیے ناریل کے تیل سے مسلسل مالش کریں، جو معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکڑی پیس کر پانی میں ملا کر مریض کو پلا دیں۔ درد کے لیے مچھلی فرائی کیے ہوئے تیل سے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانے کو نقصان نہیں پہنچتا اور جلد خراب نہیں ہوتی۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنے کی شکایت ہو تو روغن بادام کا استعمال کریں۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں، عام آدمی کی طرح دوپہر کا کھانا کھائیں اور غریبوں کی طرح رات کا کھانا کھائیں۔ ناظرین، کھانسی اور بلغم کے لیے لاہوری نمک چوسیں، جبکہ سر درد کے لیے آگ کے دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملیں۔ زیادہ پانی پینے سے ہر بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور ڈینگی بخار کے علاج کے لیے مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت کے لیے سبزیاں اور پھل کھائیں، جبکہ رنگ گورا کرنے کے لیے مشری چوسیں اور دودھ زیادہ پئیں۔ ناظرین، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام اور سونف کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، چربی کم ہوتی ہے اور جلد کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہلدی جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ پسی ہوئی چینی کو رات کے وقت صابن میں ملا کر صبح دھونے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کی شروعات ہو تو عقل مندوں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ناظرین، جن عورتوں کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں درد رہتا ہے، انہیں اپنے تلوؤں کی مالش کرنی چاہیے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف، مشری، بادام، ثابت دھنیا، کالی مرچ اور زیرہ 20 گرام لے کر پیس کر سفید بوتل میں محفوظ کر لیں۔ 3 ہفتے کے استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ زنگ لگ جائے تو اس پر کھٹی دہی لگانے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ناظرین، بغیر تکیے کے سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو وہ 2 تکیے استعمال کریں۔ دہی کا پانی جگر کی صفائی کرتا ہے، ہیپاٹائٹس سے بچاتا ہے اور معدے کو درست رکھتا ہے۔ کیل، مہاسے اور ایکنی ختم کرنے کے لیے شہد اور ملتانی مٹی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر خون زیادہ بہہ رہا ہو تو برف کا ٹکڑا رکھنے سے خون رک جاتا ہے، جبکہ جلی ہوئی جگہ پر برف کی مالش کرنے سے جلن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، قبض کے لیے نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینا مفید ہے۔ اللہ کے مبارک نام الشہیدو کا ورد کرنے سے نافرمان اولاد راہ راست پر آ سکتی ہے۔ اس کا وظیفہ یوں کریں کہ 111 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ الشہیدو کا ورد کریں اور اولاد پر دم کریں۔ یہ عمل 11 یا 40 دن یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام الحکیمو کا ورد کرنے سے علم و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے اور الواسیو کے ورد سے برکت اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے برکت سے انشاءاللہ مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، گنے کا رس پینا گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے اور لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ اناناس رات کے کھانے کے بعد کھانے سے وزن کبھی نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ چست رہتا ہے۔ اگر ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ چائے زیادہ پینے سے جلدی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ قدرتی چمک کو ختم کر دیتی ہے۔ کھجور دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو مضبوط کرتی ہے اور کمر کو بھی مضبوط رکھتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہو یا پیشاب میں جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کو پیشاب کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ جو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے انہیں صبح اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھانے چاہیے۔ اس سے ان کا قد بڑھے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہو انہیں شہتوت کا جوس پینا چاہیے۔ اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کے کینسر سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔
اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ تم خود اپنے رب کے کتنے گنہگار ہو۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک استعمال کرتا ہے اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گھر کی صفائی جلدی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے گی تو اس کے گھٹنے کبھی درد نہیں کرتے۔ اگر کسی بہت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسان کی آواز کو زیادہ تیزی سے اور بہتر طریقے سے پکڑتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے سرما لگانے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ روٹی کھاتے ہیں ان پر موٹاپا آ جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے شخص کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، سونف اور دودھ پی لیا کریں، اس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے اور قبض کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب آپ کا کوئی نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، صبح اٹھ کر نہانے والے شخص کو کبھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کا پودا رکھنے والے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، اور پیاز کا رس 50 گرام صبح ناشتے کے بعد پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل جاتی ہے۔ ناظرین، انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نیم کے رس کو زخموں پر لگانے سے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سونف چبانے سے نظر کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پخانہ اگر سیاہ آئے تو 2 کھیرے کھا لیں، اور دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے دکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں، کیونکہ دشمن کبھی کبھی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جو زندگی مشکل بنا دیتی ہیں۔ جو لوگ کھانا کھا کر ہاتھ صاف کرنے کے بجائے دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ دن میں 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں، اور اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اگر بچے کے دانت نکل رہے ہوں تو ان کو کشمش پیس کر دودھ میں ملا کر دینے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے روزانہ اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر زیادہ انڈا کھائیں تو جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں روانی آتی ہے، اور صبح سیب کھانے سے آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیب کھانے سے پہلے اسے سونگھنا بھی بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کچی روٹی میدے سے بنی ہوتی ہے جو کہ زخم پیدا کرتی ہے اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کی تیزی کی علامت ہے، اور کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر دائیں کروٹ پر سوئیں تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جلیبی کھانے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے، اور دودھ میں جلیبی شامل کر کے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی ہو تو گرم دودھ کے ساتھ جلیبیاں کھائیں۔ سبز مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے والا شخص جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اگر آپ بار بار داڑھی میں کنگھا کریں تو داڑھی کے بال گھنے رہیں گے۔ سردیوں سے بچنے کے لیے مچھلی کا استعمال کریں اور زیادہ گرم پانی پئیں، اس سے آپ سردی سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کے لیے نیم کے تیل کا استعمال کریں، اس سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے سونف کھائیں، چربی تیزی سے کم ہوگی۔
نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گدر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا اور نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے صبح شہد چاٹیں یا 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ پیشاب کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 2 کھیرے کھائیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں وہ ہمیشہ دولت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، جو لوگ جلدی روٹی کھاتے ہیں ان کو معدے کی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے رات کا کھانا کم کھائیں اور 1 چٹکی کالا نمک چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، وزن بڑھنے کی صورت میں ہلدی والا نیم گرم دودھ پئیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ بیسن کی روٹی کھائیں اور چکی کے آٹے کا استعمال نہ کریں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں، صرف 3 چیزیں استعمال کر کے کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندک ڈنڈا ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں، بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر کنٹرول میں ہوگی۔ چاول، چینی، چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنا لیں، افاقہ ہوگا۔